तमाम प्यारे मेवात के भाइयों, बुजुर्गों और बिलखुसूस उलमाए दीन यहाँ जो तशरीफ़ फरमा है, मुनव्वर ज़मां का तहे दिल से सलाम। ये मेरा पहला विजिट नहीं है, बहुत से सारे जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा, लेकिन 2012 में मेरा पहला विजिट यहाँ हुआ था नूह, इसी शहर में। हैदराबाद के कुछ डॉक्टर्स, जिसमें बिलखुसूस डॉक्टर फखरुद्दीन साहब, डॉक्टर रफीक साहब जो मेरे उस्ताद हैं, वो मुझे यहाँ लेकर आए। यहाँ मैं कुछ लोगों से इंटरेक्ट भी किया, कुछ लोगों से बात भी किया, कुछ टीचर्स को मैंने लेक्चर भी दिया। एक बड़ी मज़े की बात कि 2012 में मुनव्वर ज़मां का नाम मुनव्वर ज़मां ही था, लेकिन वैसा मुनव्वर ज़मां नहीं था जो आज है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं पहली दफ़ा मेवात में 2012 में स्कूल अलीफ इंटरनेशनल स्कूल में लेक्चर दे रहा था लड़कियों को, गर्ल्स को, तो हॉल की खिड़कियां, विंडोज जिसको कहते हैं, वो हाइट पर थी, बहुत हाइट थी, यानी समझिए करीब 10 फीट के ऊपर जमीन से विंडोज है। तो मैं लड़कियों को लेक्चर दे रहा हूँ और विंडोज पे यानी साइकिल रखे बाहर, साइकिल पर खड़े होकर तमाम पेरेंट्स मुझे सुने जा रहे हैं और मुझे खूब जोश आ रहा है कि यारी मुझे भी सुनने वाले हैं, इतनी फैन फॉलोइंग है, यानी खिड़कियों में से झांक झांक कर कोई गिर रहा है फिर खड़े हो रहा है। तो मैं बड़ा खुश रहा कि बड़े बड़े जो टॉप स्पीकर्स होते हैं उनको ऐसा सुना जाता है, लेकिन मुनव्वर ज़मां को तो कोई पहचानते नहीं। मैं तो बस अंग्रेजी सिखाता था, शुरुआत के दिन थे, लेकिन मौलाना हुज़ैफा साहब पूरा लेक्चर होने के बाद पता चला कि यहाँ लड़कियों को प्रमोट नहीं किया जाता है, एनकरेज नहीं किया जाता है पढ़ाने के लिए। तो कोई हैदराबाद शहर से लड़का आया है, लड़कियों को लेक्चर दे रहा है, तो ये क्या करेगा लड़कियों के साथ? वो डर की वजह से आकर खड़े होकर देख रहे थे, मुझे सुन नहीं रहे थे, और मैं गलतफहमी में था कि मुझे सुनने आए हैं, कहीं उनकी लड़कियों के साथ कोई गलत जो चीजें होती हैं वैसा तो नहीं करेगा ये बंदा। तो आज आप सब लोग से ऐसे ही सवाल है, वही नजरिए से आए हो आप लोग या कोई दूसरा नजरिया है? हाँ जी, कोई लड़कियां तो है नहीं इधर, सब मर्दाना ही है माशाल्लाह, सब शेर लोग ही बैठे हुए हैं। अच्छा, लड़कियां भी आई हैं माशाल्लाह। तो ऐसी शुरुआत है मेवात से मेरी माशाल्लाह। तो तब मुझे पता चला था कि यहाँ लड़कियों को प्रमोट नहीं किया जाता है, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है। एक खातून के घर गया था मैं, और मुझे जब पता चला था उस खातून के अकॉम्प्लिशमेंट यानी अचीवमेंट को कहते हैं, उस खातून के 12 बच्चे थे और 12 के 12 बच्चे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मेवात जैसे शहर में कोई खातून के 12 बच्चे हो और 12 भी ग्रेजुएट है, बहुत बड़ी कमाल की बात है। तो मैं खुद गया मिलने के लिए, कंग्रेचुलेट करने के लिए। तो काश हर घर ऐसा हो जाए इंशाअल्लाह, तो फिर रेवोल्यूशन आ सकता है। आप सब लोग नौजवानों से मैं अपील भी करता हूं और आपके जहनों में एक बात आज बिठाना चाहता हूं। नौजवान बच्चों, बिलखुसूस जो यंगस्टर्स हैं, स्कूल गोइंग, मदरसा गोइंग, आप लोग एक बात को बहुत अच्छे से समझ लें। मुसलमानों को पहचानना अगर है हिंदुस्तान में, तो गंदगी से पहचाना जा रहा है। यानी मोहल्लों में आप जाएं, कोई भी शहर, मैं मेवात की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे शहर आ जाएं, हैदराबाद, मुंबई शहर चला जाए, बेंगलुरु जाएं, और मजीद जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ के ओल्ड सिटीज में जाएं, तो गंदगी को देखकर आप पहचान सकते हो कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है। क्या ये तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया कि मोहल्ले गंदे रखा जाए? आज हम लोग टनों की बिरयानी खा ली है मुसलमानों, मेवातियों ने भी, हैदराबादियों ने भी, मुंबई के मुसलमानों भी, पूरे भारत के मुसलमानों ने टनों 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 की बिरयानी खाया।
اور گندگی غلاظت دیکھیں تو گھر کے سامنے پڑی ہوئی رہتی ہے. اور یہ 20 سال میں جو اللہ نے پیسوں سے نوازا ہے تو ہم اچھے مکانات بنائیں. اب مکان اچھا بنا کر ایک اچھی گاڑی خرید کر ہم سب لوگ خوش فہمی میں ہیں کہ ہم لوگ کامیاب انسان ہیں. ایک کامیابی سے قطعی کامیابی نہیں مانی جاتی. یاد رکھیں, آپ کے محلہ پورا کامیاب تو پھر آپ کامیاب ہیں. آپ ایک محل بنا لیا, باقی آپ کے ارد گرد میں جو آپ کے بھائی بہن لوگ رہتے ہیں اور وہ غربت میں زندگی گزر رہی ہے, پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے, اور رمضان میں صرف 2.5% آپ زکوٰۃ ان کو دے کر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کا فریضہ پورا ہو چکا ہے, آپ نے حق ادا کیا ہے. یہ نہیں ہے, اس سے قومیں نہیں بنتی. کچھ دن کے مٹا سکتے ہو آپ, قوم کو بنایا نہیں جا سکتا. قوم کو بنانے کے لیے کمپیشن ہونا بہت ضروری ہے. انگلش میں کمپیشن کسے کہتے ہیں؟ ہمدردی. دوسروں کے درد کا احساس ہونا. انسان کوئی آپ کے محلے میں تکلیف اسے ہو رہی ہے, وہ درد آپ محسوس کریں. ایک چھوٹا لڑکا پیدا ہوتا ہے, ایسی محبت ہو جاتی ہے والد کو 2-4 مہینے وہ پوری دنیا کو بھلا دیتا ہے. اتنی محبت کرتا ہے اپنے بچے سے, اپنے اولاد سے. وہی محبت اپنے محلے والوں سے بھی کرنا چاہیے. اتنی نہیں تو آدھی صحیح. یہ فکر اگر ہے دوسروں کی کامیابی کی فکر آپ کے سینے میں کر آپ تو اس سے قومیں بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عربیہ میں تشریف لے آئے تو سعودی عربیہ کو آباد کرنے کے لیے نہیں آئے, وہ پورے دنیا کے لوگوں کو آباد کرنے کے لیے آئے. مسلمانوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں آئے, دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے, ان کو کامیاب کرنے کے لیے, ان کو جنت کا راہ دکھانے کے لیے آئے. رحمت العالمین بنا کر بھیجا, رحمت المسلمین بنا کر نہیں بھیجا کہ مسلمان پر آپ کی رحمت ہونا چاہیے اور جو آپ کی بات نہیں سنتا ہے وہ نفس و نابود ہو جائے, انہیں بدعا دیجئے, انہیں لعنت دیجئے. ایسا حکم نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام کائنات کے جتنے کریچرز اللہ نے بنائے ہیں وہ تمام کریچرز پر آپ کی رحمت تھی. ماشاءاللہ, جب امت پوری بگڑ چکی تھی, آج ہم کہتے ہیں نا مسلمانوں کی امت بگڑ چکی ہے, بالخصوص کچھ علاقے ہوتے ہیں بھارت میں جو مشہور ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ علاقہ ارے جہالت بالکل آسمان کی چوٹی پر ہے. وہاں پر اس زمانے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے آپ, اتنی جہالت. اب یہ جو جہالت تھی اس کو اللہ نے مٹانا تھا, تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معلم بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا. بعد پھر قرآن کو نازل کیا, یعنی دنیا کو بات کرانا اور انسانوں کو کامیاب کے لیے اللہ کے پاس 2 سٹیپس تھے. کتنے سٹیپس تھے؟ 2. نمبر 1 ٹیچر, نمبر 2 بک, کتاب جو قرآن مجید ہے. آپ میری طرف دیکھیں بھائی, میں نہیں دیکھ رہا ہوں, میں تو بات کر رہا ہوں نا, میں چل رہا بھی تو بات کر رہا ہوں, نہیں چل رہا بھی تو بات کر رہا ہوں. آپ میری طرف دیکھیں. تو 2 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بند کر دیں, 2 قرآن مجید, دوسرا نمبر یعنی ٹیچر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, اللہ نے بھیجا ہے. ڈاکٹر کو نہیں بھیجا ہے, بزنس مین کو نہیں بھیجا ہے, انجینئر کو نہیں بھیجا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو نہیں بھیجا ہے. کس کو بھیجے ہیں؟ ایڈوکیٹ کو نہیں بھیجے ہیں. کیسے بنا کر بھیجے ہیں؟ معلم بنا کر بھیجے ہیں, ٹیچر بنا کر. تو ریولیوشن جو لے آتے ہیں وہ ٹیچرز لے آتے ہیں, وہ علماء دین لے آ سکتے ہیں, اور کتابوں کے ذریعے سے. جو انسان ایک نیک متقی عالم کا ہاتھ اگر پکڑ لے اور پھر دنیاوی قرآن کے ساتھ دنیاوی سکل سیکھ لیں
تو پھر وہ کامیاب انسان ہے. یہاں اگر آپ لوگ اچھے علماء کی تلاش میں اپنی زندگی اپنی جوانی گزارو گے اور کتابوں میں اپنی جوانی گزارو گے تو میوات کے ہر گلی سے ایک مولانا ابوالکلام آزاد نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ. ہر گلی سے نظر آئے گا. صرف آپ نے ایک ہاتھ عالم دین یعنی اس کے ساتھ تمام ٹیچرز، پھر قرآن، پھر اس کے بعد دنیاوی تمام جو فائدہ پہنچانے والی کتابیں ہیں وہ کتابیں تھام لے آپ، پھر آپ کو کوئی طاقت روک نہیں سکتا. دنیا کی پوری طاقت آپ کے پیچھے لگ جائیں، آپ کو روکنے کے لیے، آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایمبیسڈر ہو اس آیت جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی ہے، وہ اقرا، پڑھ، علم حاصل کر. آج ہماری قوم سب کچھ حاصل کر رہی ہے سوائے علم کے، اور وہ آیت اتاری گئی ہے پورے دنیا کے لوگوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے، فالوورز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن افسوس ہم لوگ وہی چیز چھوڑے ہیں اور غیروں نے پکڑ لیے اس چیز کو، تو کہاں سے کہاں نکل گئے. میں اکثر لیکچرز میں بتاتا ہوں کہ حیدرآباد کا ایک لڑکا ستیہ نڈیلا ہے، اس کی سیلری 500 کروڑ ہے ہر ماہ. کتنا بھائی؟ 500 کروڑ. یہاں آدھے سے زائد نوجوان بچے میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ 1 کروڑ میں کتنے صفر ہوتے ہیں. اب وہ کروڑ کبھی بنائے گا لائف میں؟ اس کو میتھمیٹکس ہی نہیں پتا ہے. اب گننا شروع کر لیے سب لوگ کہ کتنے ہوتے ہیں 1 کروڑ میں صفر کتنے ہیں. اب 500 کروڑ میں کتنے صفر ہیں. وہ بندہ حیدرآباد کا مائکروسافٹ کا چیئرمین بنا ہے، قریب 700 سے 800 کروڑ سیلری ہے، گوگل کے CEO. اب ایسی ایسی سیلریز کیا استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ؟ ناک کیا استعمال کر رہے ہیں؟ کان، انگلیاں، پیٹ، کیا زبان کیا استعمال کر رہے ہیں؟ صرف دماغ، ذہن. یہ جو ذہن اللہ نے مجھے اور یہاں تشریف فرما تمام لوگوں کو جو اللہ نے دیا نا، یہ افسوس کہ ہم نے اس کی قیمت نہیں لگائی ابھی تک. ہم پہچان ہی نہیں پائے کہ اللہ نے کیا تحفے سے نوازا ہے ہمیں. ایک باپ اگر اچانک ایک نوجوان بیٹے کو لا کر آئی فون اگر